إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربني إلى حبك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز دینی بہنوں اور میری پیاری پیاری بچیوں، اللہ تعالیٰ کی تمام حمد و ثنا کے ساتھ ہم سب اسلامی کیلنڈر، ہجری کے کیلنڈر کے اس کے پہلا جو مہینہ ہے اس میں ہم اس کا آغاز کر چکے ہیں، اور اپنے پیارے رب کی نعمتوں کے شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس ادنا سی محفل کی قبولیت کی درخواست کرتے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہمیں فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک حدیث پہنچی ہے، صحیح حدیث ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے یا خود پکاریں گے اور کہیں گے کہ اَيْنَ مُتَحَابِّينَ بِجَلَالِ الْيَوْمِ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي۔ آج کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میرے جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، میرے ذکر کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے، پورے پورے ہفتوں انتظار کرتے تھے، اپنے دل کی گہرائیوں سے وہ انتظار کرتے تھے کہ ہم اپنے رب کی ذکر کی محفل میں جائیں اور اپنے خالق و مالک کی باتوں کو سنیں اور ہم اس پہ عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں۔ آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ بلاؤ تو صحیح۔ آج میں اپنے عرش کے سائے تلے ان کو سایہ دوں گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، ذرا امیجن کریں کہ وہ دن جب ہوگا قیامت کا، جس دن کی کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور پھر ہم لوگ کتنا، ہر شخص تڑپ رہا ہوگا، پسینے میں بھیگا ہوگا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ آواز آئے گی کہ وہ دنیا میں جو ایک دوسرے کو پیار کیا کرتے تھے میری وجہ سے، تو وہ کہاں ہیں؟ آج آئیں تو ہم اس میں پکارے جائیں اور ہم جائیں، تو کیا کیفیت ہوگی؟ سوچ کے کتنی خوشی ہوتی ہے نا۔ اللہ کرے کہ ہم سب اسی میں شامل ہو جائیں۔ اللہ مجلنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کر دے۔ میرے عزیز دینی بہنوں، آج ذرا ہم کچھ امپورٹنٹ باتیں کریں گے، یاد دہانی کریں گے، مسکنسیپشنز کو دور کریں گے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں بڑوں سے، اور وہی کرتے چلے آ رہے ہیں، کاپی پہ کاپی چلتا جا رہا ہے، اور کچھ ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، غور سے سمجھیں گے، اور پھر کہیں گے سمعنا وأطعنا، یا رب ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ ہم سب کا کہنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور یہی سیدھا دین ہے۔ یعنی ان 4 حرمت والے مہینوں میں محرم الحرام کو شہر اللہ المحرم، یعنی خاص شہر اللہ کا مہینہ، کوئی اور مہینے کو نہیں کہا گیا۔ 12 میں سے صرف محرم کا مہینہ ایسا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہر اللہ المحرم، خاص نام دیا گیا ہے، اس کی فضیلت بتائی ہے، اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے نا، کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ، خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، اسی طرح یہ ہم کہتے ہیں شہر اللہ، اللہ کا یہ مہینہ۔ تو اس کے اندر اس قرآن میں آتا ہے فَلَا تَظْلَمُوا
فیہن انفسہم، یعنی اس ماہ میں لڑائی نہیں کرو. اللہ کا آرڈر آیا ہے، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، لوگوں سے حکم دیا ہے کہ دیکھو یہ مہینہ اتنا زیادہ پاک صاف ہے، اس کی فضیلت بیان کر کے کہا دیکھو اس میں لڑائی نہیں کرنا. اور جس طرح ہم قیام لیل کے اندر رات کے اندر نماز پڑھتے ہیں نا، تو نمازوں میں بیسٹ نماز کون سی ہوتی ہے؟ وہ تہجد کی نماز جو ہوتی ہے رات میں پڑھی جاتی ہے. اسی طرح تمام دنوں کے اندر محرم کے دن جو ہوتا ہے، اس کے دنوں میں عاشورہ کا دن جو 10ویں تاریخ ہے، اس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دن اگر جو بھی روزہ رکھے گا تو اس کے پھر اگلے سال کے یعنی گزشتہ سال جو ہے اس کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن وہ پورے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ، کبیرہ نہیں معاف ہو جاتے. ایسے ہی صغیرہ سارے جتنے چھوٹے گناہ آدمی کرتا ہے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس دن کا روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے. ویسے بھی اللہ کو روزہ بہت پسند ہے، اس کے لیے حدیث آتی ہے سیام لی وانا اجزی بہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو یہ روزہ ایک ایسی چھپی ہوئی عبادت ہے کہ وہ نظر نہیں آتی. انسان حج کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو دوسروں کو بھی نظر آتی ہے نا اس کی وہ عبادت. لیکن روزہ ایسے ہے کہ وہ چھپ کے بھی پانی نہیں پیتا، چھپ کے کھانا نہیں کھاتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور وہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، اس لیے میں ہی اس کو جزا دوں گا. اب جزا کتنی دے گا اللہ تعالیٰ یہ نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو کم بھی دے سکتا ہے، زیادہ دے سکتا ہے. یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے اس کی نیت پہ. تو مدینہ آنے پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ تو دیکھا یہ کہ وہاں پہ لوگ عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرعون سے ہم سب کو نجات دلائی تھی اس دن، تو اس لیے شکرانے کے طور پہ ہم لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنے لوگوں سے بھی کہا کہ سب لوگ روزہ رکھیں، کیونکہ اس وقت تک یہ رمضان کے روزے نازل نہیں ہوئے تھے، پتہ نہیں تھے. تو اسی کو ابلیگیٹری سمجھ کے سب لوگ نے اس کا روزہ رکھا محرم کا. لیکن پھر 2 ہجری جب ہوئی ہجرت کی تو پھر رمضان کے نازل ہو گئے کہ 30 دن کے رمضان کے روزے رکھو. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت اور نفل میں کر دیا کہ آپ پھر یہ مرضی ہو تو رکھو، مرضی ہو تو نہیں رکھو، لیکن یہ رمضان کے تو مسٹ ہو گئے نا رکھنے کے لیے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ کافی سال گزر گئے. انتقال سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا تھا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو میں یہ 9 اور 10 کے روزے کو بھی واجب کر دوں گا سب کے اوپر کہ دونوں یہ بھی رکھیں، کیونکہ اس کی بہت اہمیت ہے. تو اس لیے 9 تاریخ اور 10 تاریخ ہی کا کہا گیا ہے. تو اس لیے بقیہ لوگ جو 9، 10، 11 سب رکھ لیتے ہیں، یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. ویسے تو آپ پورے مہینے میں پورا مہینہ بھی روزہ رکھ لیں ثواب ہے، لیکن جو اصل سنت ہے وہ یہی ہے کہ 9 اور 10. کچھ لوگ کہتے ہیں 10 سے 11 نہیں، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، حدیث یہی ہے 9 اور 10 کی. تو اس لیے 9 اور 10 کا کوشش کریں کہ آپ سب لوگ رکھیں، کیونکہ سارے گناہ انشاءاللہ تعالی معاف ہو جائیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ عاشورے کا روزہ سب کو کہا ہوا تھا، تو اس لیے بعد میں اب ان کا تو انتقال ہو گیا، لیکن پھر لوگ جو ہے بعد میں اس کو رکھنے لگ گئے نفل روزے کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر، جب آرڈر آ گیا نا تو وہ تو بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے چیز، یہ انہوں نے کہہ دیا تھا. تو محرم کا مہینہ اسلامی ہجری کا پہلا مہینہ یہ کیسے بنا؟ کیونکہ یہ تو نہیں تھا پہلے، تو بس یہ پتا تھا کہ 12 مہینے ہیں. تو انتظامی طور پہ اس کو پہلا مہینہ رکھنے کے لیے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب چاروں طرف پھیل گئی، بہت زیادہ ہر طرف ان کی خلافت پھیل گئی اور اتنے زیادہ انتظامات کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے، تو لوگوں نے بہت سارا پوچھا کہ جزیہ لینا اور زکوٰۃ لینا اور جمع کرنا یہ سب ڈیٹ کے بغیر بہت مشکل ہو رہا ہے. کیونکہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ ہجرت کے پہلے، ہجرت کے بعد، اس طرح تو کوئی ڈیٹ پکی نہیں ہوتی تھی. اسی طرح ابراہہ کے لشکر سے پہلے اور اس کے بعد اس طرح کر کے بولا جاتا تھا، لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ کسی کا دل نہیں تھا کہ وہ کوئی اور کیلنڈر کو یوز کیا جائے. تو انہوں نے حضرت عمر کے پاس کہلوایا.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شورا کو جمع کیا اور جتنے بھی انٹیلیجنٹ لوگ تھے سب کو جمع کیا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ محرم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو پہلی محرم سے اس کو ہم اپنا اسلامک کیلنڈر کا اسٹارٹ کرنے کا مہینہ رکھ لیں. تو آپ سب کی کیا رائے ہے؟ تو سارے لوگوں نے اس بات پہ اتفاق کیا اور جب اتفاق کیا تو پھر یہی مہینہ پہلا مہینہ رکھ دیا گیا. تو اس طرح ذوالحجہ کے اوپر 12واں مہینہ ہوا اور پہلا مہینہ بن گیا محرم کا. اور پھر اسی وقت سے یہ اسلامی مہینہ چلنے لگا ہے. اسی لیے اس سے پہلے کہا جاتا ہے ہجرت کے پہلے اور ہجرت کے بعد اس کو، لیکن وہ کاؤنٹ وہی ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے مطلب یہ نہیں تھا کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ محرم پہلا مہینہ ہے اور یہ دوسرا ہے یہ تیسرا نہیں. مہینوں کے نام ضرور بتائے تھے اللہ تعالیٰ نے. جب دنیا بنی تھی اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بنایا تھا تو سارے مہینوں کے نام رکھ دیے تھے. لیکن اس کا پہلا سیکنڈ تھرڈ یہ جو آرڈر ہے نا یہ بعد میں ہوا ہے. یہ پورا کنسنسس سے ہوا ہے، ایسے نہیں ہو گیا کہ کسی نے رکھ لیا ہو. بہرحال تو یہ قبل ہجری اور بعد الہجری کر کے چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد ایسے ہی چلتا گیا. اچھا، اسلامی ماہ کی جو مبارکباد دینے کا شروع ہوا ہے یہ سلسلہ بہت چند میرا خیال سالوں سے اسٹارٹ کیا ہے. ایسی اگر کوئی چیز ہوتی تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا مطلب وہ خیانت کرتے؟ کیا ہماری عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہ کیا یہ خیانت کرتے دین پہنچانے میں؟ ہمیں تو خیانت نہیں کر سکتے نا. وہ لوگ جو چیز ان کو معلوم تھی پورا کا پورا دین انہوں نے ہم تک پہنچایا. اب جو ہم اپنے کو عقل مند سمجھ کے دوسرے مذہبوں کو ہم کاپی کر کے ایک دوسرے کو فلاں مبارک رمضان کے اندر مبارک، تو پھر جمعہ مبارک، تو پھر یہ محرم اور ہر شہر کی مبارکبادیں نیا سال مبارک کرنے لگے ہیں کہ اسلامک کیلنڈر ہم نے بنایا ہجری مبارک. یہ کہیں ہمارے دین میں نہیں ہے. تو ایسی کوئی چیز کرنے کا کیا فائدہ کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ سے ثابت نہیں ہے. تو ہم اس کو اپنے مذہبی طور پہ مبارکباد کر کے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے ثواب مل جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کو کرنے کا مطلب گناہ ہو سکتا ہے، ثواب نہیں ہو سکتا. تو عیدین کا ہے، ٹھیک ہے، دونوں عید کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، رمضان المبارک کو کہہ سکتے ہیں، جو چیز ہمارے نبی نے کہا ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہم کہیں گے تو بالکل بالکل صحیح نہیں ہے. یہ مہینہ سیکریٹ ہے، بے شک سیکریٹ ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر کام مطلب اپنے پاس سے بدعتیں نکالنا، اپنے پاس سے اس کو وہ کرنا نہیں کریں. آج کل ہر اچھی حدیثیں، اتنی پیاری قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، اتنی اچھی حدیثیں ہوتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں نیچے جمعہ مبارک. اور یہ کتنی غلط بات ہے. پھر وہ آتا ہے، پھر دوسرا آدمی ڈیلیٹ کرتا رہتا ہے کہ یہ تو نہیں ہے ہمارے دین میں، یہ کیوں ملا دیا؟ یہ کیوں؟ کیونکہ شیطان ٹرک چلاتا رہتا ہے نا. وہ کہتا ہے کہ یہ عبادت وہ عبادت جس کے اندر کی یہ بدعتیں ڈال دیں گے تو اس سے تو یہ توبہ بھی نہیں کریں گے اور بدعت کے اس میں گناہ میں پکڑے جائیں گے کہ نئی چیزیں انہوں نے دینوں میں ڈال دی. کیوں؟ مکہ مدینہ میں کیا ہوتا تھا؟ یہ مکہ شریف میں ساری اچھے نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کے اندر رکھ دی گئی تھی پہلے، کہ بس صرف ان کو اہمیت دینے کے لیے. بعد میں اسی کی پوجا شروع کر دی اور پھر وہ شرک ہو گیا. تو اسی طرح شیطان آہستہ دلوں میں ڈالتا ہے کہ اس کی محبت کرو، اس کی محبت کرو. اب کچھ نہیں، اچھی بات تو ہم کر رہے ہیں نا، جمعہ مبارک کہہ رہے ہیں، تو کون سی بری بات ہو گئی؟ ایسی بات دلوں میں ڈال کے ہم سے وہ کام کرواتا ہے جو کام ہمارے نبی نے کبھی نہیں کیا، جو ہمارے صحابہ نے کبھی نہیں کیا، وہ کام ہم سے کروائے گا. اور کیا پتا قیامت میں ہم جب جائیں تو ہمیں اسی پہ عذاب ہو، اسی پہ ہمیں گناہ ہو کہ وہ کام تم نے کیوں کیا جو ہمیں دین میں سکھایا ہی نہیں گیا. تو ہم کیوں وہ کام کریں؟ تو وہ اس کام کو ہمیں فوراً سے پیشتر چھوڑ دینا ہے. کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس کا کہیں ہمیں پروف ہی نہیں ملتا ہے. ہاں البتہ اس کے اندر یہ چیز ہے گناہ، یہ حرام ہے کہ ہم کالے لباس پہن لیں، سوک منائیں عاشورہ کے دن، اور پھر اس کے بعد حلیم پکا رہے ہیں اور شربت بنا رہے ہیں اور کھیر پکا رہے ہیں اور نیاز کر رہے ہیں اور فاتحہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو پلا رہے ہیں. وہاں تو وہ تڑپ کے مرے پیاس سے، اور آپ شربت بنا کے پلا رہے ہیں، آپ کھیر بنا کے کھلا رہے ہیں لوگوں کو. یہ تماشا نہیں ہے، یہ
آپ ان کا غم منا رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلے، اٹس اوکے، لیکن آپ اس سے سینہ اپنا پیٹنا لگ جائے، کالے کپڑے پہن لیں، شربت بنا لیں، یہ سب کر لیں، یہ ساری گناہ اور حرام کام ہے، یہ کوئی ہمارے دین سے اس کا تعلق ہے ہی نہیں کہیں۔ تو یہی ہوتی ہے بدعتیں، یہی بدعتیں ہوتی ہیں جس میں شیطان نے ہم سب کو پھنسا دیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ایسے تو نہیں مانیں گے، اچھا وہ کتنا پیٹتے ہیں، خون نکالتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، یہ ان کو فیل نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ کام ہم سب کو، جن کو ذرا بھی عقل دی ہے اللہ نے، ہم سب کو روکنا ہے، چاہے سنی کریں، چاہے شیعہ کریں، کوئی بھی ان سے پوچھے ہمیں کوئی پروف تو دے دو، کہیں دکھا تو دو کہ کسی نے کیا تھا، اگر نہیں کیا ہے تو وہ کیوں کر رہے ہو؟ ہر وہ کام جو دین سمجھ کے کیا جائے گا، ثواب کی نیت سے کیا جائے گا، تو اس کا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، اور وہ بدعت ہوگی، اور اس بدعت سے انسان توبہ نہیں کرے گا، اور ہر بدعت جہنم میں لے جائے گی، ہر بدعت کا اینڈ رزلٹ ہوتا ہے جہنم۔ تو کیا فائدہ؟ تو ہم وہ کام سب چھوڑ دیں، ہر وہ کام، کیا فائدہ؟ آپ اتنا اپنا خرچہ بھی کریں، اپنا روئیں دھوئیں بھی اور تماشے بھی کریں، کپڑے بھی بنائیں، یہ سب کچھ کریں، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو بالکل چھوڑ دیں، یہ ساری چیزیں ہمارے دین میں غلط غلط چیزیں آتی جا رہی ہیں دن بدن، ہم اس کو بڑھائے چلے جا رہے ہیں، مشکل میں اپنے کو ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے دن کی کوئی خاص دعائیں بھی نہیں ہیں، اب کہتے ہیں فلاں تاریخ کو یہ دعا کرو تو یہ پورا ہو جائے گا، فلاں دن کو یہ کیا تو رزق مل جائے گا، فلاں دن یہ جاب مل گئی، فلاں دن یہ ہو گیا، فلاں دن یہ بچہ پیدا ہو گیا تو ان کی شادی ہو گئی، تو فلاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ کہاں سے نکالا ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ کہیں دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ اس کی تحقیق کیا کریں، جب بھی آپ دیکھیں آپ کو واٹس ایپ پہ مل رہا ہے، ادھر آ رہے ہیں لوگ بھیج رہے ہیں، یہ پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، کیوں کر لو؟ کیا بتایا ہے؟ محرم میں کوئی عبادت ایسی نہیں بتائی گئی ہے کہ آپ کر لو، سوائے ایک روزے کے، وہ بھی عاشورہ کا نہیں بتایا ہے۔ 9-10 کو کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کا روزہ رکھ لیجیے، لیکن یہ ساری چیزیں جتنی خرافات ہیں ان سب کو ختم کر دیں، جتنے جمعہ مبارک اور محرم مبارک اور جتنا بھی جو بھی آتا ہے، یہ ساری چیزیں ختم کر دیں، جو جو چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ان کو بہت آرام سے کریں، دل کھول کے کریں، اور اس کو جتنا آپ روکیں گی، تبلیغ کریں گی، آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ برائی جو پھیلتی ہے نا، برائی کو روکنا بہت مشکل ہے، برائی بڑی تیزی سے شیطان پھیلاتا ہے، اچھائی تو نہیں پھیل پاتی اتنی تیزی سے جتنی تیزی سے برائی پھیلتی ہے، اور برائی کو روکنے کا بہت ثواب ہے۔ یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے 2 پارٹ ہے نا، کہ نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، تو نیکی کا حکم تو سب کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بڑا پیارا پیارا لگتا ہے، اچھا اچھا، تو جیسے ہی اس کو برائی کو آپ نے نہیں عن المنکر پہ کام کیا تو پتہ چلا ہمارے سارے خاندان والے ناراض، تو دوست احباب ناراض، یہ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں، کیا دین کو بتا رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کری، ہم کچھ نہیں بتا رہے ہیں، ہمارے نبی کا دین ہے، ہمارے اللہ کا دین ہے، ہم تو صرف اس کو بتانے کے میسنجر کا کام اللہ نے کہا ہے، کرو، تبلیغ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے تمہیں چنا ہے، ہم نے کہا ہے کہ تم اچھی امت کے لوگ ہو، اور تم لوگوں کو جا کے اچھے بات کی تبلیغ کرو، اور بری بات سے، غلط بات سے روکو، جتنے ہم شرک بدعت کریں گے وہ روکنا ہمارا فرض ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آنکھ بند کر کے آگے بڑھ جائیں تو ہمیں گناہ نہیں ہوگا، تو ہمیں تو یہ نہیں کرنا ہے، جب بھی ہم دیکھیں گے ضرور ٹوکیں گے، کیونکہ ہم نہیں ٹوکیں گے تو ہمیں گناہ پڑے گا، تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ پیار سے بتائیں لوگوں کو، کوئی برے الفاظ سے نہیں کہنا ہے کہ دیکھیے یہ ہم بھی کرتے تھے، ان سے یہ ہمیشہ کہا کریں، ہمیں بھی جب نہیں معلوم تھا تو ہم بھی کیا کرتے تھے، اور اب ہم نے یہ چھوڑ دیا کیونکہ ہمیں اس کی حقیقت پتہ چل گئی کہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے۔ بس کہنے کا انداز ہی ہوتا ہے نا کہ آپ اچھے محبت سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا بھی آدمی سنے گا، اور اب ہم جو بھی کام کریں گے تو ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ کی رضا، اور کسی دنیا والے کو دکھانا نہیں ہے ہمیں کوئی چیز، ہمیں ہر کام صرف اپنے رب کی خوشنودی، اپنے اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ اس دنیا میں جو ہر چیز، ہر کام جو ہوتا ہے اس کا پھل، اس کا ریوارڈ کہاں ملتا ہے؟ ہر ایکشن دنیا میں کرو اور اس کا نتیجہ مل جاتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ریوارڈ ہماری نیت پر ہی دے دیتا ہے، ہمیں ایکشن کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم اگر نیت کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور ہم نے ابھی کیا بھی نہیں ہے
پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ریوارڈ لکھ دیتا ہے. اگر کوئی انسان ہے حج پہ جانے کی نیت کیا ہوا ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں جمع ہوتے، وہ ہر سال جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہو رہے، پھر اگلے سال کوشش کرے گا، پھر اگلے سال کرتے کرتے اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی اور اس کا حج نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پورے حج کا ثواب دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کی نیت کتنی خالص تھی. اللہ کے اس میں تو خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اگر آپ نے نیک کام کرنے کی نیت بھی کر لی ہے تو اس پہ نیت کا بھی ثواب مل جاتا ہے، لیکن دنیا میں نہیں ملے گا. دنیا والے جو ایکشن جو ہے اپنا جب کریں گے، کوئی کام کریں گے تبھی ریوارڈ دیتے ہیں کسی کو کام کرنے پہ. تو ہمارا دین کتنا آسان ہے کہ جنت حاصل کرنا ہے تو سب سے سستا اور آسان راستہ ہمارے دین میں ہے کہ اپنی رضا کے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا. لیکن افسوس اس امت کے پاس اپنے رب کے احکام کو سوچنے سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا. ہمارے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے. کسی شخص سے آپ پوچھیے تو وہ یہی کہتا ہے صبح شام بزی ہوتے ہیں، یہ کام وہ کام وہ. پوچھو بھائی کیا کام ہے؟ تو کام یہ کہ میاں کا آرڈر بیوی کو، بیوی کا آرڈر میاں کو، اس کا آرڈر بچے کو، اس کو اسکول جانا ہے، اس کو شاپنگ کرنا ہے، اس کا یہ کرنا ہے، آفس گئے تو باس کا آرڈر، اسکول گئے تو پرنسپل کا آرڈر. ہر ایک دوسرے کا آرڈر سن رہا ہے. نہیں سن رہا ہے تو اپنے رب کا، اپنے اللہ کا جو آرڈر اس کو چھوڑ کے ایک کنارے ڈال دیا ہے اور اس کو نہیں عمل کریں گے، اور ساری دنیا کو خوش کرنے کے لیے، ساری دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے اسی طرح 10 20 25 50 60 65 70 80 سال کی عمریں گزر گئی ہیں اور ہم لگے کیا ہے دنیا میں؟ سب ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ نجم کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. تو اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے کہ جس کی اس نے کوشش کی. تو اگر ہم کوشش کریں گے تبھی تو ہمیں ملے گا نا اجر. اگر ہم نے کوشش نہیں کی ہے تو پھر ہم کس بات کا ہم امید کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہمیں دے گا. اسی لیے کون سے وہ نظم پڑھتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. وہ پڑھتے ہیں نا جنید جمشید ہے، تو اس طریقے سے پڑھتے ہیں. تو ہم غفلت میں پڑھے ہیں، یہاں دنیا میں ہم لوگ غفلت میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس غفلت سے نکال دے اور ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں اور ہم اتنی محنت کریں کہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے. جو کام کرنے کے قابل ہے ہم وہی کام کریں. اپنی استطاعت سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی نے نہیں کہا ہے کہ بھر بھر کے آپ اتنا کام کرتے جائیں. آپ سے اگر چھوٹا سا کام بھی ہو رہا ہے اور اللہ کی خوشی کے لیے آپ کر رہے ہیں تو وہی کیا پتہ ذرہ برابر بھی کام اللہ کے یہاں پہاڑ بن جائے. ہمیں نہیں پتا. اللہ کی عبادت ہم کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں اپنی استطاعت میں وہی کریں. قرآن حفظ کرنے کا اگر سوچتے ہیں چلے 1 لائن کر لیں، 2 لائن کر لیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے پورا پیج پڑھ لیں، ضروری نہیں ہے 1 رکوع کر لیں، نہیں، آپ صرف تھوڑا سا کر لیں. آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ جتنا تھوڑا بھی کریں گے بہت ہوگا. مصعب بن عمیر کو دیکھیے، صرف 1 سال میں مدینہ منورہ میں آئے اور انہوں نے بدل کے رکھ دیا. سب کو اتنی تعلیم دی، اتنے انٹیلیجنٹ انسان تھے. انہوں نے سارا کچھ سکھایا، ان کو بھیجا تھا خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان سے لوگوں نے اتنی چیزیں سیکھی. انہوں نے پورے مدینہ میں سب کو پڑھا لکھا کے کتنا کچھ عقل مند بنا دیا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس عبادت کا ثواب ہے اور کس کا گناہ ہے. گناہ کا ذکر ابھی ہم نے آپ لوگوں سے اتنا کیا، تو بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں نا کہ جن کا ثواب بھی بہت ہوتا ہے. تو ہمیں وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس عبادت کا ہمیں کرنے سے ثواب ملتا ہے. تو میری عزیز بہنوں، ہم سب کو پتہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے میں محرم الحرام کو شروع کرنے سے پہلے گزشتہ سال جتنے ہم نے 12 مہینے میں جتنی غلطی کی ہے، پہلے مہینے سے لے کے 12واں مہینے تک جتنا ذوالحجہ تک ہم سے غلطی ہوئی، تمام غلطیوں کو یاد کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ ہم یہ غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کریں گے. پچھلی جتنی گناہ ہے اس کو معاف کرنے کے لیے وہ خود بخود نہیں معاف ہو جائیں گی. جب آپ مانگیں گے اللہ سے معافی تو اللہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو نیکی سے بھی بدل دے گا. تو ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنی ہوگی. شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے، ندامت کا احساس ہونا چاہیے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے. جب ہم یہ سب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا اور ہماری ساری گناہ معاف ہو جائے گی اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ بہت آسان ہو جائے گا. یہاں پہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں قرآن میں.
موسیٰ علیہ السلام کا کتنا ذکر ہے؟ آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے قرآن میں صرف 4 دفعہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا 130 ٹائمز۔ آپ سوچیں ہمارے نبی کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، ان کے ہم فالوور ہیں، لیکن ان کا ذکر صرف 4 دفعہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ہے 130 دفعہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری اتنی ڈیٹیل سے کیوں ملتی ہے؟ کیوں ان کا قرآن کے اندر جگہ 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 آپ جب بھی کھولیں برتھ کا، ان کی پیدائش کا واقعہ ہے وہ بھی ڈیٹیل سے ہے، فرعون کے گھر ان کی پرورش وہ بھی ڈیٹیل سے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی کہانی ہے وہ بھی لمبی چوڑی، غلطی سے ایک آدمی کو انہوں نے مارا اور مارتے وقت وہ قتل ہو گیا، اس کی کہانی بھی پوری ڈیٹیل سے ہے، اور پھر ملک چھوڑ کر وہ بھاگے دور کہاں گئے وہ بھی پورا وہاں پہ کس طرح وہ ہوا، پورا ان کا شادی کا وہ، پھر جادوگروں کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا وہ بھی قرآن میں ڈیٹیل سے ہے، پھر 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جب سمندر پار کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے اس کی بھی ڈیٹیل ہے، پھر فرعون سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ کیسے ڈوبے اور وہ پہاڑ کی طرح وہ بن کے سوکھا راستہ بنا دیا اللہ نے، وہ بھی پوری ڈیٹیل سے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں آئیں؟ اتنی ڈیٹیل سے کیوں آئیں؟ کیونکہ وہاں پہ یہود ہوتے تھے، ان یہودیوں کو ساری چیزیں ڈیٹیل سے جو بتائی گئی ہیں تو وہ سنتے تھے کہ یہ اچھا یہ تو ہمارے نبی کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو بھی انٹرسٹ اس لیے پیدا ہوا کہ اپنے نبی کی تو ان کی صرف 4 دفعہ بات آئی ہے قرآن میں، اور اس قرآن میں تو بھرا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کا سارا کچھ، تو وہ بہت دیکھتے تھے کہ یہ اتنی رسپیکٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ اس کو غور سے سنتے تھے۔ تو اسی لیے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم بھی اس کو سنیں اور پھر غور سے ہم بھی سمجھیں کہ کیا وجہ ہے۔ سورہ اعراف میں دیکھیں اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اسی طرح مشقت میں رکھا جاتا تھا فرعون کی طرف سے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم پر وہی ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ فرعون کا یہ ظلم ہم سے محنت و مشقت کا پہلے بھی وہ کر رہا تھا اور ابھی بھی کیے چلا جا رہا ہے، دوبارہ وہ بچوں کے قتل کرنے کا بھی پلان کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ عنقریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، اور پھر تم کو حکومت دے کر دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم اللہ کا شکر کتنا ادا کرتے ہو اور تم احکام کتنا بجا لاتے ہو، یا تم اللہ کی ناشکری کر کے اور نافرمانی کر کے اسی میں لگے رہتے ہو۔ تو انڈائریکٹلی سارے کلام کس کے لیے؟ مسلم امت کے لیے، کیونکہ مسلم امت سن رہی ہے نا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے دے کے کہ ان کی قوم نے یہ کہا وہ کہا، تو اس میں بھی بتایا ہے اسی طریقے سے کہ ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے، ہم یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے کے امتحان دیکھ رہا ہے کہ یہ آخر بندہ یہ کرے گا، اب حکومت ہمارے ہاتھ میں آئی تو ہم کیا کر رہے ہیں، کیسا عمل کر رہے ہیں، ہے نا۔ نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو رات بھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فائر ورک کر رہے ہیں، آتش بازی کر رہے ہیں، سجاوٹ کر رہے ہیں، ہلا گلا کر رہے ہیں، ناچ گانا، پارٹی، سیلیبریشن۔ ہم مسلمانوں کو ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے نا، لیکن ہم کر رہے ہیں، دوسرے مذہب والوں کی نقل کر رہے ہیں۔ محرم الحرام میں ہمارا ہر عمل، ہماری نیت، ہماری انٹینشن، یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کر کے کیا کرتے ہیں؟ ہم کو ہر رات اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرنا ہے، اس کا دعا کر کے سونا ہے، یا رات بھر ہمیں آتش بازیاں جلانی ہے، یا رب ہم کو سو کر اچھے حال میں اٹھائے گا؟ اس حال میں اگر ہم کریں گے، آتش بازیاں کریں گے، یہ سب تماشے کریں گے، تو کیا اللہ ہمیں اچھے حال میں اٹھائے گا؟ اس طرح پچھلے سال کے گناہ کیسے معاف کروائیں گے ہم عاشورہ میں؟ جب ہم یہ نیو ایئر منائیں گے اور یہ سارا کچھ کریں گے تو ہم نیکیاں کہاں سے کما پائیں گے؟ اپنے کو پاک صاف کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن
اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ بھی تم دنیا میں کر رہے ہو۔ تو سب سے خطرناک بات ہماری امت کی تو یہی ہے کہ ہم بغیر پلان کے، بغیر نیت کے ہر کام کرتے چلے جا رہے ہیں، جانوروں کی طرح۔ ہم خود بھی کوئی سوال ہی نہیں کرتے کہ آخر ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، 30 40 50 60 70 سال کی عمریں ہو گئی، ہم کیا کیا کام کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم نے کبھی اپنے سے سوال کیا کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیا اس کی ہمیں کوئی ضرورت ہے تھی کرنے کی، کیا ہماری زندگی کا کوئی گول ہے، کوئی مقصد ہے، کیا ہم جس کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کے پیچھے ہماری اصل نیت، انٹینشن کیا ہے، کیا ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں یا ہم دنیا کا فیم چاہتے ہیں، ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں یا دنیا میں مشہور ہونا چاہتے ہیں، کیا اس دنیا میں رہ کر اتنی پڑھائی کر کے، اتنی ڈگریاں لے کے، پی ایچ ڈی کر کے، ماسٹرز کر کے، یہ کیا مقصد ہمارا دنیا میں اپنا اسٹیٹس بنانا ہے یا اپنے رب کو راضی کرنا ہے؟ ہمارا اصل مقصد ہے کیا؟ اصل کامیابی ہمارا جنت کا حصول ہے یا دنیا میں اتنا اسٹیٹس بنانا؟ اللہ کی رضا ہے اور جہنم سے نجات ہمارا مقصد ہے، یا ہمیں دنیا میں ہائیسٹ پوسٹ پہ پہنچنا ہے، دولت بھرنا ہے، خزانے بھرنے ہیں؟ آج لوگ اپنی حفظ کرتے ہیں، اور حفظ کو اپنی رائے نجات کا، جس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حفظ بہت بڑا اچیومنٹ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے صرف اسی کو چوز کر لیتا ہے اپنی کتاب کے الفاظ کو یاد کرنے کو، لیکن اس کو اتنا بڑی چیز پانے کے باوجود اس کو ایک کنارے ڈال دیا جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور پوچھتے ہیں لوگ آپ نے ڈگری کیا کیا، آپ نے یہ کیا کیا، یہ کسی کو کوئی نہیں دکھتا کہ وہ جو اصل قرآن جو اس کے سینے میں محفوظ ہے، وہ اس کو کہاں لے جائے گا قیامت کے دن، وہ کہاں جائے گا، اس کی کتنا یہ چھوٹے موٹے ڈپلومہ کورس کی طرح اس کو ڈال دیا جاتا ہے قرآن کو۔ قرآن کو حفظ کرنے والا شخص کتنا اونچا ہے اللہ کی نظر میں، اس دنیا جب آخرت میں وہ تاج پہنایا جائے گا، اوپر کھڑا ہوگا جنت میں، تو آپ سوچیں وہ کتنا بڑا کامیاب ہوگا۔ جو زندگی یہاں دنیا کی 50 60 70 100 ہی سال تو ہے نا، بقیہ قیامت کی جو بالکل ان لمیٹڈ جو زندگی ہے، اس کے اندر تو اس کی کیا ویلیو ہوگی، اب اس کا اتنا بڑا رتبہ ہوگا، اس سے کوئی مقابلہ ہے؟ اور ہم لوگ صرف دنیا کی ان چند سالوں کی زندگی کے لیے تڑپتے ہیں، ہم تو صرف یہاں کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا میں ہمیں خلاص نیت اللہ دیکھے گا کہ اس بندے کے اندر کتنی نیت، وہ ہمارے لیے کوئی کام کر رہا ہے یا اپنے دنیا، اس کا مقصد حیات ہے کیا، وہ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات میں کیا فرماتے ہیں، 56 57 آیت میں دیکھیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ۔ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں، نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں، اللہ چاہے گا اللہ تعالیٰ تو وہ ہمیں اختیار دے سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے ہم دوسری مخلوق کی طرح ہم تمہیں بھی مجبور کر دیں گے، جیسے فرشتے ہیں کچھ اور نہیں کر سکتے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اللہ چاہتا تو ہمیں بھی اسی طرح کر دیتا، لیکن اللہ نے ہمیں اپنی مشیت اور حکمت اللہ کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے کہا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ جس نے کہ موت اور زندگی کو بنایا ہے، دنیا میں پیدا کیا ہے، وہ اس لیے کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور اسی مقصد کے لیے نبی اور رسول تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجے، متواتر بھیجے ایک کے بعد ایک، تاکہ ہم سب اپنی ڈیوٹی کو پہچان جائیں، ہم سب اپنے تبلیغ دین کی جو اصل ڈیوٹی ہمیں ملی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہمیں چنا ہے، بھیجا ہے، کہ آیا کہ ہم وہ ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کر کیا رہے ہو، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں، یہ جسم، یہ روح، یہ سب ہماری اللہ کی امانت ہے نا، امانت کے طور پہ ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے، یہ ساری چیزوں کا حساب لے گا اللہ،
تو ہم نے تمہیں یہ دیا ہے، جو جسم دیا ہے، روح دیا ہے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کو، منہ دیا ہے بولنے کو، ہاتھ پاؤں دیے ہیں چلنے کو، یہ تم ان سے ہمارے دین کا کیا کام کر رہے ہو؟ ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. ہم اس کے اونر نہیں ہیں، اللہ اس کا اونر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی امانتیں دی ہیں، یوز کرو. ایک وقت آئے گا میں لے لوں گا، پھر اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، پھر حساب کرتا ہے. اس لیے ہر کام کو اللہ کی مرضی کے حساب سے ہمیں کرنا ہے. ہم کون ہیں، کیوں پیدا ہوئے ہیں، کیوں آئے ہیں اس دنیا میں؟ ہم کو بہت بہتر انسان بننا ہے. ہم اچھے شوہر بن جاتے ہیں، اچھے باپ بن جاتے ہیں، اچھے ماں بن جاتے ہیں، اچھی اولاد بن جاتے ہیں، اچھے CEO بن جائیں گے، اچھے رشتے دار بنیں گے، اچھی پوسٹ دنیا میں اچھی بہترین ساری چیزیں کر لیں گے. لیکن اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا میری امانت کو جو ہم نے تمہیں دیا تھا، جسم جان دولت عمر صحت اور وقت، یہ سب تم نے کیا کیا؟ تم میرے حکم کو کہاں تک تم نے کیسے گزارا؟ تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. ہم تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا، ہم اس کو کہاں خرچ کر رہے ہیں ساری چیزیں. دنیا میں تو ہر چیز میں ہم بیسٹ تھے، ہر چیز میں ٹاپ پہ تھے، ایکسلنٹ تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، میرے پاس تم بالکل فیل ہو. دنیا میں تم جتنے بھی امیزنگ کام کرتے رہے، تم آخرت میں آج کے دن فیل ہو گئے. پھر کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو پکا کرنا ہے، بالکل قائم کرنا ہے، پکا پکا، کہ جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے اس سے انٹینشن اپنی کو درست کرنی ہے. صحیح اس دنیا میں رہیں تو اللہ کا خیال کریں کہ اللہ نے ہمیں جو امانت دی ہے اس کو ہمیں کس طرح یوز کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے نا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اللہ تعالیٰ ہر شخص کی نیت کو جانتا ہے کہ دنیا میں وہ شہرت اور مال کے لیے عمل کر رہا ہے یا اپنے رب کی امانت کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا رہا ہے. یہ اللہ کو پتہ ہے. ہم چاہے جتنی ہی بات صفائی پیش کر لیں، یہ اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے. ہم جتنا بھی دوسرے سے کہہ کے صفائی پیش کریں گے ہم نہیں بچ سکتے. تو میری عزیز بہنوں، جنت پانے کا سب سے آسان، سب سے سستا، سب سے چیپسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم سب اس سال کے شروع ہوتے ہی اپنی اپنی نیتوں کو اپنے رب کے لیے خالص کر لیں. اپنے خالق و مالک کے لیے بالکل نیتوں کو خالص کر کے ہر کام جو بھی ہم کریں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے. ہمارے پاس دولت کم بھی ہو، لیکن اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو اسی دولت سے تھوڑا سا بھی صدقہ خیرات کریں گے تو اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہو جائے گا. یہ نہیں سمجھے کہ کوئی پیسے ہی والا ہے تو وہ اونچی پوسٹ پہ جائے گا. نہیں، ایک کھجور بھی دینے والا آدمی کو پہاڑ جیسی وہ اس کو مل جاتی ہے، اجر مل جاتا ہے اللہ کے پاس. تو اس لیے اپنی یہ کبھی نہیں سوچیں کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم کہاں سے کریں گے. نہیں، آپ کے پاس 1 روپیہ ہے تو آپ اس میں سے 1 پیسہ بھی خرچ کریں گے، اس کا اس لاکھوں کروڑوں کے برابر ہوگا اجر. تو اس لیے آپ اپنی نیت کو بس خالص کر لیں. اب ہمیں سال شروع ہوا ہے، نیا سال ہے، ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہے، ہمیں اپنی نیتوں کو اخلاص کرنا ہے، اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا کے کام کرنے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. کوئی غلط کام دیکھیں گے اللہ کی مرضی کے، اللہ کے دین کے خلاف، ہم وہاں روکیں گے، ٹوکیں گے، منع کریں گے. کسی سے نہیں ڈریں گے، صرف اپنے اللہ سے ڈریں گے ہر کام میں. اور کیونکہ ہمیں نہیں پتا کس لمحے موت آ جائے. انشاءاللہ تعالی ہمیں چھوٹے چھوٹے کام سے بڑے بڑے حج کا ثواب، اتنی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں چھوٹے سے کام سے بھی بہت زیادہ اللہ ہمیں اجر دے دیتا ہے. بس ہم سب کو اپنی نیت خالص کرنی ہے. آج مسلم امہ کا کام آپ دیکھیں کتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں، اتنا اسٹرگل کرتے ہیں، اتنا اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی ہماری اسٹریٹجی نہیں ہے. کسی کے حکم پہ ہم سب دنیا میں آئے ہیں، کس کے حکم پہ آئے ہیں، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں، کس کو جواب دینا ہے واپس جا کے، کہ ہماری نیت اللہ کے لیے خالص ہے یا نہیں ہے، یا صرف دنیائی میں نام کمانے اور مشہور ہونے کے لیے ہم آئے ہیں. کیا ایسی پیدائش کا کوئی مقصد ہمیں کچھ سمجھ آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور لازم ہے کہ تمہاری صورت میں ایک ایسی جماعت ہو اور جو نیکی کی طرف دعوت دیتی رہے
اور اچھے کام کا حکم دیتی رہے اور برائی سے سب کو منع کرتی رہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اپنی گروپ بنا لے، اکیلے کر لے، کسی بھی طرح اگر فلاح پانا ہے، اللہ کے یہاں کامیاب ہونا ہے، تو ہمیشہ لوگوں کو برائی سے روکیں۔ یہ سب سے مشکل کام ہے اور یہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اس سے کسی سے نہیں ڈریں کہ آپ کے تعلقات خراب ہوں گے، کچھ نہیں ہے، آپ کے کام ہے اللہ کو راضی کرنا۔ تو میرے عزیز بہنوں، ہم سب کو اپنی نیت اس اسلامی سال کے شروع میں ہی بالکل پکی خالص کرنی ہے۔ اپنی اپنی ڈائری بنائیں، روزانہ اس میں لکھیں کہ ہم نے خود اللہ کے دین پر کتنا عمل کیا ہے، کن کاموں سے اللہ کو ناراض کیا ہے، کن کن کاموں کا بچوں کو، عزیزوں کو، پڑوسیوں کو، ملنے والوں کو میسج پہنچایا ہے، سچی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، یا اپنی شہرت کے لیے، دیندار کہلوانے کے لیے کیا ہے، کیونکہ اللہ کو تو سب پتہ ہے، آپ اس کو دھوکہ تو اللہ کو دے ہی نہیں سکتے۔ تو جس لمحے جو بھی غلط کام ہو ایک پیپر پہ لکھیں، نوٹ بک میں کریں، جب کہیں باہر ہیں تو آپ اپنے کسی پیپر پہ نوٹ کر لیا، موبائل میں نوٹ کر لیا کہ ہم سے یہ غلطی کام ہوئی، جاب پر ہیں، مارکیٹ میں ہیں، کہیں بھی ٹریفک میں پھنسے، لکھتے جائیں نماز قضا ہو گئی، یہ ہو گیا فالتو، مطلب جو جو کام آپ سے باہر جا کے غلط ہو رہا ہے، میوزک کانوں میں پڑ رہی ہے تو کان میں کچھ لگا لیں، فالتو چیزوں کی مطلب ہمارے پاس ایکسس ہے گھر میں، نکالے دوسرے کو دے دیں، کچھ کر دیں، کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو وہاں سے ہٹ جائیں، کوئی جھوٹ تو ہم نے نہیں بولا، کسی کو چیٹ تو نہیں کیا، وعدہ خلافی تو نہیں کر لی، شرک و بدعت تو نہیں کر دیا، غیر مردوں میں اختلاط تو نہیں کیا، محرموں کے اندر نامحرموں کے اندر وہ جا کے مل تو نہیں گئے۔ آج میری عزیز دینی بہنوں، آج ہم سب کے پاس وقت ہے، یہ وقت نکل جائے گا ہاتھ سے، یہ موقع نکل جائے گا، اور ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کر پائیں گے تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ ہمیں اس کا اعتراف کرنا ہے، اپنا اصلاح کرنا ہے، اپنی ذاتی، اجتماعی، خاندانی، کسی بھی طرح سے اپنی برائیوں کو دور کرنا ہے اور معافی مانگنا ہے اللہ سے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ وقت ہے ابھی 9-10 محرم کا روزہ آ رہا ہے، اس میں روزہ رکھیں، توبہ استغفار کریں، مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، میں تو روزہ بھی نہیں رکھ پاتی، تو پلیز ہمارے لیے، میرے لیے خاص دعائیں کریں تاکہ پھر اللہ تعالیٰ میری گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور وہ اللہ تو بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، وہ ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے، اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو ہم سب سیریس ہو کے اللہ سے رجوع کریں، بس رجوع کرنے کی دیر ہے، ادھر رجوع کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اب تو بال از ان آور کورٹ، ہمارے اپنے اس میں، لیکن ہم سب کیا کرتے ہیں، زومبیز کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، بے حس بے جان لاش، بالکل کچھ نہیں۔ ہم سب کو نئے سال آئے، سائیکل، ہم کو اس سائیکل کو توڑنا ہے، ہمیں خوابوں کی دنیا سے نکل کے باہر آنا ہے، عمل کی دنیا میں قدم رکھنا ہے انشاءاللہ، ہمیں دنیا میں اچھے اچھے کاموں کا بیج بونا ہے، ہمیں دنیا میں اچھے پھل ملے یا نہ ملے، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، دنیا میں چاہے نظر آئے یا نہیں آپ کو رزلٹ، لیکن اللہ کے ہم فور شیور، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا میں کوئی کسی کی نیت پر کسی کو ریوارڈ نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی میجرمنٹ کچھ اور ہے، وہاں کا اسکیل کچھ اور ہے، وہاں پہ ہماری مسٹیکس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کو اگنور کر دیتا ہے، اس کو وہ کیا کہتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن بس ہمیں معافی مانگنی ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، بڑے بڑے کام نہیں سوچیں، چھوٹے سے کام بھی سوچیں، آدھی کھجور کا بھی صدقہ ہو تو وہ بھی کریں، وہ بھی پہاڑ بن جائے گا انشاءاللہ۔ بس کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھے، مسکرانا بھی صدقہ ہے، ماں باپ کی طرف دیکھنا بھی پیار سے صدقہ ہے، ان کی خدمت کرنا بھی صدقہ ہے، ان کو راستے سے کوئی تکلیف کی چیز پڑی ہے اس کو بھی ہٹانا صدقہ ہے، بھوکے پیاسے انسان کو، جانور کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے، اچھے بول دینا کسی کے ساتھ وہ بھی صدقہ ہے، رائے مشورہ کسی کو دے دینا اچھا وہ بھی صدقہ ہے۔ بس اپنی نیتوں کو درست کریں، دنیا والوں کی باتیں سن کے ڈسہارٹن نہ ہوا کریں، ہر شخص کو اپنی خصلت اپنی مینٹل لیول کے حساب سے نہیں ناپیں، ہر ایک کا اپنا مینٹل لیول ہوتا ہے، اس کے حساب سے وہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، کچھ بھی کرے گا تو آپ اس کو اگنور کر دیں، لیکن آپ کو اپنے حساب سے کام کرنا ہے، ہمیں اپنا اجر چاہیے، دوسروں کا نہیں، ہمیں ترغیب دینا ہے دوسروں کو، اپنی اولاد کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے ملنے والوں کو، اپنے قریب اقارب جو ہیں اور اپنے دوست یار ہیں جو بھی، اور خود کو ہمیں سب سے پہلے، کیونکہ ہم منہ سے جو بول رہے ہیں تو ہمارا کان سب سے قریب ہے، وہ پہلے سن رہا ہے، تو ہم پہلے اپنی اصلاح کریں گے، کیونکہ ہمارے سارا درس
ساری چیز کیا ہوتی ہے؟ اپنے لیے سب سے پہلے ہوتی ہے نا، کیونکہ ہمارے کان کے اندر یہ آواز پہلے جاری، تو یہ تمام چیزیں جو میں نے بولی آف کورس یہ سب سے پہلے میرے اپنے لیے، اس کے بعد آپ سب کے لیے جو دعائیں. تو آج تمام خیر کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور جو شر ہے وہ میرے اپنے نفس اور شیطان مردود کی طرف سے. اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل القرآن میں شامل کر لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے عجائب سے متعارف کرائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو حفظ کرنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وآل بيته أجمعين.